بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور جناب میری مائک کے لیے کیا حال چال ہے۔ آج میں جس انسان پر بات کرنے والی ہوں وہ ہر گھر، ہر خاندان، ہر محلے، ہر دفتر میں اور کبھی کبھی تو ہم خود بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ اسے جو مرضی سمجھا لیں، دلیل دے لیں اور وہ وہی کرے گا جو وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے۔ زیرو امپروومنٹ۔ اور اگر آپ نے کبھی بہتری کی بات کر دی تو بجائے سوچنے کے وہ الٹا آپ سے لڑ پڑے گا، آپ کو سمجھانے لگے گا۔ ایسے لوگوں کو عام زبان میں کہتے ہیں ڈھیٹ۔ لیکن یہ تو دیکھیں کہ کیا ڈھیٹ پن کوئی ضد ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات چھپی ہوئی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈھیٹ انسان ہوتا ہے وہ اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی غلطی نہیں مانتا وہ اپنے ارد گرد ایگو کی دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنی خود ساختہ تصویر کو بچانا ضروری ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو ماننا۔ پہلی بات، ڈھیٹ انسان تبدیلی سے ڈرتا ہے، کیونکہ تبدیلی کا مطلب ہے کہ مجھے ماننا پڑے گا کہ میں اب تک غلط تھا، اور یہی جملہ تو اس کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ پرانی عادتوں کو ایسے پکڑ کر رکھتا ہے جیسے یہی اس کی شناخت ہو، چاہے اسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ یہی کہے گا میں تو ایسا ہی ہوں۔ دوسری بات، جب آپ کسی ڈھیٹ انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ اسے اپنی ذات پر حملہ سمجھ لیتا ہے۔ آپ کا مقصد اس کی بہتری ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ تم غلط ہو پر ہی جا کر رک جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے بحث شروع کر دیتا ہے۔ اصل مسئلہ بات نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایگو ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، کچھ لوگ اپنی ذات کا جائزہ لینا نہیں سیکھتے۔ وہ خود سے پوچھتے ہی نہیں کیا میں واقعی ٹھیک ہوں یا مجھ میں کوئی غلطی ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا عادی نہیں وہ ہر تنقید کو اپنی دشمنی سمجھتا ہے۔ چوتھی بات، اکثر ڈھیٹ پنے کی جڑیں بچپن میں ہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بچپن میں غلطی ماننا سکھایا نہ گیا، ہر بات میں اس کو ڈیفینڈ کرنا سکھایا ہو تو وہ بڑا ہو کر بھی یہی سب کرتا ہے۔ پانچویں بات، کنٹرول کرنا۔ ڈھیٹ انسان کو لگتا ہے کہ اگر اس نے سامنے والے کی بات مان لی تو وہ کمزور نظر آئے گا۔ اسے ہر حال میں کنٹرول چاہیے، چاہے وہ بات غلط ہو یا درست ہو۔ چھٹی بات، ڈھیٹ انسان پرانی چیزوں کو ہی لے کر چلتا ہے۔ اگر کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو دماغ فوراً کہتا ہے یہ میرے کمفرٹ زون سے باہر ہے، تو پھر وہ سامنے والے کی مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ آپ ان باتوں کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ میں سے کون کون ایسے ہے جو ڈھیٹ ہے، یا آپ کے دائیں بائیں کون ڈھیٹ ہے۔ میں جانتی ہوں میری مائک والی تو نہیں ہے، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کے دائیں بائیں کون ہے۔